اے میرا نبی ان سے کہہ دے جب تک اپنے والد سے زیادہ، میرا نبی ان سے کہہ دیں جب تک اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، یا پھر تمہارا جو یہ مال یا یہ جو کاروبار جس کے بند ہونے سے تمہیں ڈر لگتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، والد، اولاد، بیوی، رشتہ دار، مال، تمہارا کاروبار جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ آج دنیا میں دیکھ لو نا، کرونا کی وجہ سے کیسے مال کاروبار ٹھپ ہو گئے، ہر بندہ جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں میرا نبی ان سے کہہ دے اپنے والد، اپنی اولاد، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے مال اور اپنے کاروبار جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ آگے فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور جن گھروں میں تم خوشی خوشی سکون کے ساتھ رہتے ہو، اگر تمہیں یہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کر لو۔ کچھ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ اگر تمہیں یہ مال، یہ کاروبار، اولاد، والد، بیویاں یہ زیادہ عزیز ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ماں باپ سے محبت بڑی اچھی چیز ہے، بیوی سے محبت بہت اچھی چیز ہے، اپنے مال کاروبار سے محبت اچھی چیز ہے، لیکن جب تک یہ حد کے اندر رہے، اگر یہ حدود سے تجاوز کر جائیں تو پھر انسان کے لیے فکر والی بات بن جاتی ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر ان سے محبت ہو جائے تو پھر بات کہیں اور نکل جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی جان سے زیادہ نہیں، آپ سے میں ہر شے سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر، ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو جب حضرت عمر نے بات سنی، چونکہ وہ تو آمنا وصدقنا، اللہ کے رسول کی زبان سے جو بات نکلتی تھی، صحابہ تو صحابہ تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اب آپ نے کہہ دیا تو اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اب میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ ایک اور صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ تم نے تیاری کیا کی ہے؟ تم نے تیاری کیا کی ہے؟ آج مجھے بھی پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، آج مجھے بھی پتا ہے قیامت آنی ہے، آج مجھے پتا ہے کہ میرا حساب و کتاب ہونا ہے، لیکن یہ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے کہتا ہوں اور آپ سے پھر کہتا ہوں، میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ ذرا گریبان میں جھانک کے اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے کیا تیاری کی ہے۔ آج آپ کو ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کے پاس 2 دن رہ گئے ہیں، 1 سال رہ گیا ہے، اللہ کے بہت بڑے ایک ولی گزرے ہیں حضرت عبدالرحمن ابن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا آخری چند گھنٹے ہیں یا چند دن ہیں، آپ کیا کرو گے؟ آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ سے میں پوچھوں اپنے آپ سے، میں تو یہی کہوں گا کہ اگر کسی کے پیسے دینے ہوں تو وہ دوں گا، کسی کے حقوق رہتے ہوں میرے ذمے میں وہ پورے کروں گا، نمازیں جو میرے ذمے رہتی ہیں میں وہ پورے کروں گا، کوشش کروں گا کہ گناہ والی زندگی نہ گزاروں جو چند رہ گئی ہے گھنٹے کی یا چند لمحے کی۔
لیکن ان بزرگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا میں کوئی خاص کام نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس ایکسٹرا کام کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں وہی کروں گا۔ اس لیے کہ مومن مسلمان وہ تو ہر وقت موت کے لیے تیار رہتا ہے، کیونکہ موت تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ میں اور آپ ہم خوف اس لیے کرتے ہیں موت سے، ہمیں ڈر اس لیے لگتا ہے کہ ہمارے اعمال نہیں ہیں۔ اگر آج مجھے کہہ دیا جائے، آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ کے پاس چند دن رہ گئے، چند گھنٹے رہ گئے، تو میرا اور آپ کا تو اس ڈر کی وجہ سے پہلے ہی ہمارا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ لیکن ان بزرگوں نے بڑی پیاری بات کی کہ میرے پاس ایکسٹرا کام کرنے کا کچھ ٹائم ہی نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں، جو اللہ کا حکم ہے تو وہ میں پہلے سے ہی کر رہا ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں وہ میں پہلے سے ہی کر رہا ہوں، تو ایکسٹرا کرنے کا میرے پاس کام ہی نہیں ہے۔ اگر موت کا وقت آ گیا ہے تو جی بسم اللہ۔ اور صحابہ اسی طرح تھے۔ خالد بن معدان رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ پوری زندگی رات کے وقت میں اپنے والد کی زبان سے سنتی تھی، اللہ میری روح قبض کر لے، اللہ میری روح قبض کر لے، تاکہ میں جا کے تیرے محبوب کی زیارت کر لوں۔ موت تو آنی آنی، مرنا تو ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ کوئی تیاری نہیں ہے ہماری۔ اور اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ چند لمحے رہ گئے ہیں، پھر وہ میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی، ذرا سوچیں اس کو۔ تو خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے تیاری کیا کی ہے؟ سبق یاد ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول نے کہا، اللہ کے رسول اور کوئی میں نے زیادہ تیاری نہیں کی، جتنا میں کر سکتا ہوں اپنا نماز روزہ وہ میں کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اور جب محبوب کے ساتھ محبوب آپس میں محبت ہو جائے تو پھر محبوب کی ہر بات کو مانا جاتا ہے، اس سے ملنے کا اشتیاق ہوتا ہے، اس کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انت مع من احببت، جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے تو پھر تم قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہی ہوگے۔ واللہ، صحابہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی رسول کی زبان سے ہم نے یہ سنا نا کہ المرء مع من احب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جس سے محبت کرتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ ہوگا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں